آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریاست کو اور ریاست کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے عالمی سطح پر مدد حاصل کی ہے، بلکہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے طور پر عالمی امداد حاصل کر کے اقتدار تک پہنچ کر پاکستان کی ریاست کو اکھاڑ پھینکنے اور ملک کے خاتمے کے لیے اس نے اقتدار حاصل کیا۔ ضروری امر یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم اور ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ فرد جو دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہے اور دفاع وطن کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لازم ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ریاست کی بقا اور اس کے دفاع کا فرض ادا کریں۔ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہوش شبہ حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ غیر ملکی کٹپتلی ہے۔ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں لایا۔ 351 غیر ملکی کمپنی اور 34 غیر ملکی شہریوں سے غیر قانونی فنڈنگ لی گئی، اور ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں، میں تو اول دن سے اس موقف پہ ہوں کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے، اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے، اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے نام یہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بطور ریاست کے ہی نہیں سوچ رہے، بلکہ پاکستان کی اسلامی حیثیت اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہی ممالک ہیں کہ آج جن ممالک سے ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لہذا پاکستان کا آئین جو ہمارے ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے، اور ملک کی اس اسلامی حیثیت کا خاتمہ ان کے ایجنڈے پر تھا۔ جو ملک سامنے آ رہے ہیں ان کے اس فنڈنگ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس ایجنڈے کے تحت پاکستان میں ان کیا تھا۔ 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے، اور عجیب بات یہ ہے، آدمی کو ہنسی آتی ہے، یکدم سے بیانات دینے شروع کیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، لیکن تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ گیا۔ بھئی تمہارا کل کیا ہوش تھا، تمہارا آج کیا ہوش ہے؟ ایک دن الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہو، اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، دوسرے دن آپ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بنو کے پریس کانفرنس پہ یہ بات کہی تھی کہ اب وہ فوری طور پر ٹرن لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بھی تازہ دو دن پہلے کا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن فارن فنڈنگ کیس اب ان کے دماغ پر سوار ہو گیا ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے۔ سو الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا، اس نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ 2013 تک کے اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے۔ جب ایک دفعہ 2013 تک کے اکاؤنٹس اس طرح کی چوری کے نکل آئے ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 2013 کے بعد کا بھی حساب لیا جائے ان سے۔ ہم کوئی مدعی نہیں تھے ان کے خلاف، مدعی بھی ان کی پارٹی ہی کا ایک فاؤنڈر ممبر تھا، اکبر ایس بابر صاحب۔ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور انہی کو سرخروئی ملی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ ان کے حقائق کو نہیں جھٹلا سکا، ثبوت فراہم کیے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے فراہم کیے ہیں، وہ ایک ادارہ ہے اور ان کی حکومت کے دوران بھی کیے ہیں۔ سیکورٹی کمیٹی اگر اس نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے تو ان کی حکومت کے دوران میں دی ہے، ایسا بھی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی مخالف کسی حکومت نے ان رپورٹوں کو زبردستی نکلوا کے الیکشن کمیشن میں پیش کروایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ضرور تھا کہ 8 سال سے التوا میں پڑا ہوا ایک مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے، اس پر ضرور سیاسی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن دعویٰ کرنا، مقدمہ چلانا، اس کی پیروی کرنا، اس حوالے سے ثبوت پیش کرنا، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک کے معلومات، یہ سب کچھ اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سب اداروں نے کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ 2014 میں یہ مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا تھا، اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں ہی، جیسے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، عمران خان کو ذاتی طور پر ان تمام غیر قانونی دھندوں سے اور ان جرائم سے آگاہ کیا تھا جو ان کے بیانات کہتے ہیں۔ تو پھر